الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بندہ کا باطن یعنی دل جب صحیح ہوتا ہے تو اس کا ظاہر آٹومیٹک صحیح ہوتا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ظاہر صحیح ہو تو باطن بھی صحیح. اسی لیے ایمان کو اللہ پاک نے دل سے ماننے کو قرار دیا ہے تاکہ وہ لوگ جو زبان نہیں رکھتے ہیں لیکن دل رکھتے ہیں وہ بھی نبی کے غلام میں شامل ہو سکے. اللہ پاک اس عظیم نعمت کو ہم سب بندوں کو عطا فرمائے. آمین. لاکھوں اربوں ملینوں آپ خرچ کر دیں, آپ اس مخلص بندے کے اس جملے کے برابر بھی نہیں پا سکتے جس نے ایک لفظ میں سب کو خوش کر دیا. پیسے خرچ نہیں کیا اس نے, ایک لفظ کہا خوش ہو. اولاد سینکڑوں میل دور رہتی ہے اپنے ماں باپ سے, لیکن پھر بھی ان کے ماں باپ راضی ہیں, خوش ہیں. وہ ان اولاد سے بہتر ہیں جو قدم میں رہ کر ان کو دل تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے بندے مومن ہر حال میں اچھا ہو, سچا, نزدیک ہو تب بھی سچا ہو, دور ہو تب بھی سچا ہو, خلوت ہو یا جلوت ہو, اجالے ہو یا تاریکی ہو, ہر جگہ ایکول سچا بندہ بن کر کے رہنا, یہی انسانیت ہے, یہی عبدیت ہے, یہی بندگی ہے, یہی مسلمانیت ہے. ہم سے آپ چھپ سکتے, چھپا سکتے, لیکن علیم بذات الصدور سے نہیں چھپ سکتے, نہیں چھپا سکتے. ہمیں آپ کو حساب نہیں دینا ہے, خدا کو حساب دینا. تو ہم سے آپ چھپنے چھپانے کا مسئلہ ہی مت رکھیے. جن کو حساب دینا ہے ان سے چھپنے چھپانے کا تصور رکھیے, تو پھر آپ کا ہمارا باطن صحیح ہو. جزا اور سزا کا مالک اللہ پاک ہے. دنیا فانی ہے, نہ دنیا آپ کو جزا دے سکتی اور نہ سزا دے سکتی. یہ بس دنیا میں وقتی طور پر تھوڑی بہت جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اگر خوشی مل رہی ہے تو اظہار رازگی ہے, پریشانی ہے تو اظہار ناراضگی ہے. لیکن ہر دو چیز اللہ پاک کی طرف سے. بنی اسرائیلیوں اور امت محمدیہ کے علاوہ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ میرے عمل کا بدلہ ہے, اور برائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ نبی کی طرف سے ہے. استغفر اللہ. کیا کیسا لاجک یوز کرتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہ رسول پاک کی شان ہے. اچھائی پہنچی ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر تکلیف اور برائی پہنچی ہے تو یہ تیرے شرارت نفس ہے. اللہ پاک آپ سب کو محفوظ فرمائے. آج کی جو گفتگو ہے سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اس میں یہی پہلو جب بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خوش ہو کر کے سنا دیتے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو فرما رہا ہے، یہ کہا سمجھا۔ صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں۔ خدا نے بھی انہیں اپنی طرف سے رضا، اور رسول پاک نے تو جنت ہی کی بشارت دے دی، تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ قیامت تک کی آنے والی نسلیں ان کو فالو کر کے، ان کو بلیو کر کے، ان کو بیس بنا کر، آئیڈیل بنا کر کامیاب ہوں گی۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ صحابہ کھیڑے گاؤں کے بھی ہیں، تو ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ کمال ہے، چوں اللہ اس کے رسول نے ڈائریکٹ توحید دیا، ڈائریکٹ توحید کی وہ بنیاد ہے، پہلی پیلر کا نام توحید۔ صحابہ کرام تو یا ایھا الذین آمنو آج اگر بولا جائے تو ایک دم مکمل خوش ہو کر سنا کیجئے کہ ہمیں اللہ پاک بول رہا ہے ڈائریکٹ۔ آپ سوچئے ذرا، جن کے لیے رسول پاک عبادتوں کو موقوف کر دیں، سجدے کو طویل کر دیں۔ امام حسین نبی کے نواسے نے، صحابی بھی ہیں، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یہی تو صحابہ کا ڈیفینیشن ہے نا۔ تو حسین نے نبی کو دیکھا کہ نہیں؟ تو حضرت امام حسین صحابی رسول بھی ہیں۔ تو یہ شرف ایسا شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ شرف آپ کتنا بھی خرچ کر دیں، خلافت تو پیسے سے خرید سکتے ہیں آج، اور خریدی جا رہی ہے، جانشین بن سکتے ہیں آپ نوٹوں کی بنیاد پر، لیکن صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ شرف ہے صحابیت کو اور صحابیت کا کہ اب کتاب صحابیت بند ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے لیے رسول پاک نے، خدا پاک نے جو سب کچھ کیا، بڑے اعتماد والے اور بھروسے والے، کوالٹی کا نام اللہ کا بھروسہ صحابہ ہے، نبی کا بھروسہ صحابہ ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ان کو بعد میں پیدا کر دیتا، ہم لوگوں کو پہلے پیدا کرتا، لیکن نہیں۔ توحید کی بنیاد ڈلنے والی ہے، اور ان کا سلیکشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک بھروسہ فرما رہا کہ یہ ہیں جو ابو بکر صدیق بنیں گے، عمر فاروق بنیں گے۔ تو صحابہ کرام اب اگر قیامت تک کے لیے آپ کا قرآن یا ایھا الذین آمنو اور عمل کے بارے میں کہے، پازیٹیو اعتبار سے یا نگیٹو اعتبار سے، تو یہ سمجھیے گا کہ صحابہ کرام کو اگر محسوس کیجئے گا تو ان کے اسٹیٹس کے حوالے کو دیکھ لیجئے گا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اب دیکھیے، اب محسوس کیجئے، یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ اب جب ڈیفینیشن سمجھ گئے ہیں تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ صحابہ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ ان کو حکم ہی نہیں دے رہا۔ صحیح ہے؟ کیا صحابہ کسی کو دیتے تھے تو احسان جتانے کے لیے؟ نہیں، ارے وہ تو دیتے تھے، اور شان یہ ہوتی کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، اے بھیا لے جا، میرے لیے بھی میری نسلوں اور نسلوں کے لیے دعا کر، خوش ہو جائے یار، راضی ہو جائے یار۔ ایسا بھیک بھی دیتے تھے اور خوشیوں کی دعا، منگتے کا بھلا۔ تو اب یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو اپنے صدقے دینے کے وقت جو ہے، جس کو تم دے رہے ہو، احسان کا پہلو مت رکھنا، اور تکلیف بھی مت دینا، لیتا نہیں لیتا نہیں، اے چل نہیں، دینا ہے اچھے سے دو، نہیں دینا ہے دعا لے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ۔ مسلمان ہے وہ میدان محشر میں اگر ان کے لیے جنت کی بشارت ہو گئی تو تیری دولت رہی کی رہی رہ جائے گی، کیونکہ مومن کو بشارت ملے گی نا۔ تو امیری غریبی وہاں نہیں دیکھتا، وہاں ایمان دیکھتا ہے، وہ کوالٹی دیکھتا۔ اللہ نے اگر دنیا میں تجھے امیر بنایا ہے تو ان غریبوں کا حق تیرے مال میں رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے حق معلوم للسائل والمحروم، اے مالدارو ایک متعین مال مقرر اور فکس اللہ نے رکھا ہے، کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے بھی اور محروموں کے لیے بھی۔ اس کو
کو چھوٹی سی مثال دیجیے، آپ کو میں 5 روپے دوں تو آپ مجھے 4 روپے لوٹائیں گے؟ نہیں، 5 روپیہ یہ امانت ہے اپنے پاس، تو 1,00,000 روپے میں 97,500 آپ مالک ہیں اس کے، 2,500 امانت ہے، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ امانت لوٹاؤ سائل کو اور فقیر کو۔ وہ آپ جو دے رہے ہو وہ احسان کا تو اس لیے بھی تصور مت رکھو کہ یہ حق اسی کا ہے، دیری جتنی کرو گے تو آپ کو الٹا عذاب ہوگا۔ تو آپ کا جو مال ہے وہ آپ اس کے حقدار ہیں، غیر کا جو مال ہے وہ اس کا حقدار ہے، جتنی دیر رکھیں گے آپ اس کا عذاب آپ کو ہوگا۔ تو جو دے رہے ہیں آپ وہ اس کے وہ حقدار ہیں، تب تو دے رہے ہیں، حقدار نہ ہوتے تو کہاں سے دیتے؟ تو یہ ہمیشہ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو، اور صدقے سے میں یہاں پر نافلہ میں بتا چکا ہوں، امیر غریب سب ہے، اے ایمان والو، کیونکہ جب ایمان والے کو کہا جا رہا ہے تو امیر بھی ایمان والے ہیں، غریب بھی ایمان والے ہیں، تو صدقہ نافلہ یا صدقہ واجبہ دونوں جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سعادت سمجھتے ہوئے خرچ کرو، نیک بختی سمجھتے ہوئے خرچ کرو، کیونکہ عمل کا ثواب ملے یا عمل کا عذاب ملے یہ دونوں کا مالک اللہ پاک ہے، عمل کے ثواب اور عذاب دونوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ تو جس کو آپ دے رہے ہو وہ نہ عذاب دے سکتا آپ کو، نہ ثواب دے سکتا، دعا دے سکتا ہے، تو آپ کے دینے میں جو کمیاں یا آپ کے دینے میں جو بیشیاں ہونے والی تھیں وہ سب کو ختم کر سکتا ہے ان کی دعاؤں سے۔ اس لیے اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کیا تم نے، دھیان دیجیے گا، میں حضرت ابوبکر اور عمر کی روایت بتا چکا ہوں، اللہ پاک کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے، اگر ایسا کرو گے کہ دے بھی رہے ہو، لینے والا تو محتاج ہے لے لے گا، ضرورت ہے اسے لے لے گا، صحیح ہے، لیکن دینے کے بعد احسان کا جملہ کتا تو ہمارے یہاں پڑا رہتا ہے، صاحب کا دے رہا ہوں، ہر سال دے رہا ہوں، ارے کتنی بڑی قسمت ہے کہ اس کا رزق مولا نے تیرے جیب میں رکھ دیا، کتنی بڑی قسمت ہے، سوچ تو ایک ہو کر 2 رزق اللہ نے تیرے پاس رکھ دیا، رب تیرے اوپر بھروسہ کیا کہ غیر کی امانت تیرے پاس رکھا، اور تو کیسا انسان ہے کہ تو رب کے بھروسے کو توڑ رہا۔ آپ کے پاس امانت ہم رکھیں تو بھروسہ ہوگا تبھی نہ رکھیں گے، تو یہ جو فقیروں کے مال تمہارے پاس ہے یہ رب کا بھروسہ ہے، تب تو مالدار ہونا ہے، رب کا بھروسہ توڑ رہا ہے مالدار نہیں، رب کا اعتماد مت توڑو، وہ کس سے کیا کم لے لے گا پتہ نہیں، تو اگر مالدار بنایا ہے تو سمجھو رب تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے، جبکہ اگر غریب کو دے دیتا تو ضرور واقعی اللہ تعالیٰ کا وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑتا کیونکہ اس کو ضرورت ہے، لیکن نہیں، تو کہاں جا رہا ہے، تو میرا اعتماد ہے، تو میرا بھروسہ ہے، بندے ایسے خالق کو تم نے کبھی دیکھا ہے جو بندے پر بھروسہ کرے، اور وہ بندہ جو احسان جتانے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو، بھروسے کو نہ توڑو، اللہ نے اگر دیا ہے سمجھو کہ اللہ پاک کتنا بڑا کرم والا ہے، دسترخوان پہ آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، شکر کر احسان مت جتا، یہ جو کھانے والا ہے وہ تیرا رزق نہیں، وہ اپنا رزق کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پہ، خالی آپ اردو لکھتے ہیں اس کو محسوس کیجیے، وہ اپنا رزق سے کیا مطلب ہے، وہ ایسا نہیں کہ کما کر کے آپ کے یہاں رکھا، ویسا نہیں، اللہ نے تجھے اس لائق بنایا کہ اس کا رزق تجھے دیا اور پھر تیرے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا، تو اب احساس کر کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزاق وہ ہے، تجھے بھی اس نے دیا اور تیرے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس نے دے دیا، اور تیرے دسترخوان پر کمال ہے، اس کا شکریہ ادا کر۔ اردو بیک گراؤنڈ آئی ہے، اسے اردو والا دسترخوان نہیں رکھا کیجیے، سمپل لال دسترخوان رکھیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، اگر احسان جتاؤ گے صدقہ دینے کے بعد، خیر خیرات کرنے کے بعد، تو کیا حشر ہوگا اللہ فرماتا ہے، نتیجہ دیکھیے کیا نہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، پہلے ایک بات بتا دوں جو بڑا مطلب ڈیفیکلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ریاکاری شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا، ریاکاری سمجھ رہے، دکھاوا،
متکبر صرف اللہ ہے. اب فاتحہ والی آیت کو پڑھتے ہیں نا، قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو عزیز جبار متکبر، تکبر کرنا یہ اللہ کی شان ہے، دکھانا میں یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں. تو دکھاوا، ریاکاری، گھمنڈ، غرور، یہ سب جو کرتے ہیں بندے یہ شرک کرتے ہیں. جو شان اللہ پاک کی، تکبر اللہ کی شان ہے، میں اللہ کی شان ہے. اب اس میں کھانے والے سے پوچھتے ہیں کیسا کھانا تھا، کیسا کھانا تھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو دسترخوان پہ اگر دعا نہیں کیا تو آپ ان سے یہ کہو بھائی صاحب دعا کر دیجیے. یہ ہے اصل دعوت کا حق، یہ ہے اصل دعوت. اور کھانے والے تو بھی یہ مت بولنا کہ اس مشکاب میں اس کھانے کی اس میں گوشت کم تھا. تجھے اللہ پاک نے اگر ایک ہی بوٹی والا کھانا دیا تھا تو کھا کر کے دعا کر کے اٹھ جا. یہ کھانے کا کیوں؟ وہ رزق ہے اور رزاق اللہ ہے، تو صرف سبب ہے بس. رزاق اللہ ہے، تو مرزوق ہے، یعنی تجھے رزق دیا گیا ہے تو اپنے حساب سے، اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا تجھے. تو اپنے رزق پر، اپنی قسمت پر راضی رہنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑے اعلیٰ ایمان کی بات ہے. اللہ پاک دیکھیے کیا فرما ہے. ریاکاری شرک ہے. شرک آپ جانتے ہیں، لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ گناہ معاف کر دے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا آپ کا، معاف کر دے گا. شرک معاف نہیں کرتا. تو دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرو گے معاف نہیں کرے گا، شرک ہوگا. اب دیکھیے تو جو لوگ احسان جتانے، دکھاوے اور تکلیف دینے کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں، اس کا حشر دیکھیے. کالذی، یہ ان لوگوں کی طرح ہے، یعنی ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جس نے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کیا. ان لوگوں کا کے ساتھ ان کا حشر کروں گا. اور ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اب شرک جب ہو گیا تو ایمان کہاں رہا؟ شرک جب ہو گیا تو ایمان کہاں رہا؟ اسی سے معلوم ہوا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑے سے بڑے عمل پر بھاری ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے عبادتوں کے پہاڑ تھے آپ کے سامنے، لیکن ایک فقیر کا دل توڑ دیا آپ نے، ساری عبادتیں رائگاں ہو گئی. کیونکہ عبادت اس وقت ہے جو دائرہ ایمان میں ہو، لیکن دل دکھا دیا آپ نے احسان جتا کر کے، ریاکاری ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گیا. اور شرک جہاں ہو جاتا ہے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. چھوٹا عمل سارے مقبول اور سلیکٹڈ محبوب عمل کو برباد کر دیا. مولا فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان، ایک ٹیلا گول سا ایک چٹان. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. پہاڑ پر کبھی گئے ہوں گے تو گول سا چٹان، علیہ تراب، اور اس پر دھول، مٹی. سمجھ رہے ہیں؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر پانی کا قطرہ ڈال دو، فَتَرَكَهُ صَلَّى، تو اب وہ پانی جو ہے پوری مٹی کو اڑا دے گا کہ نہیں؟ پورا ایک دم ختم کر دے گا کہ نہیں؟ پانی کا قطرہ بھی اگر گر جائے اس گول اس پہ تو وہ پورا اڑا دے گا. اگر ایسا ہو تو نہیں اڑائے گا، لیکن اگر پانی کا قطرہ اس مٹی پہ آ جائے، طوفان جس کو کہیے آ جائے، کیا کر دے گا؟ اڑا دے گا. اور لا يقدرون على شيء مما كسبوا، آپ اسے بچا بھی نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ایسا ہے ہی کہ کدھر گرے گا کدھر جائے گا پتہ نہیں، چاروں بغل سے بارش ہے. لا يقدرون، لوگ کسی چیز پر یعنی اس کو مطلب پکڑنے پر قادر بھی نہیں ہے، اس کو روک بھی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے عمل کو سمجھو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے کیے ہیں تو اس چٹان پر رکھے جو ایک مٹی کی طرح ہے. بارش کا جھونکا آیا اڑا کر لے کر چلا گیا، وہ بارش کا جھونکا ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے، اڑا کر لے کر چلا گیا. یعنی اللہ عمل کو تسلیم کر رہا، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک مان رہا کہ آپ عمل کیے تھے، تب تو کہا نا کہ چٹان پر جو چیز ہے وہ عمل ہے، لیکن ریاکاری نے اسے اڑا دیا، تباہ کر دیا. اب وہ پرپٹ فَتَرَكَهُ صَلَّى، تو اس کو ایک پرپٹ بنا دیتا. طوفان آیا، بارش آئی، پرپٹ بنا دیا، ایک دم بڑی چمکتا ہوا نظر آ رہا، دھول ختم، یعنی وہ عمل برباد. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، بندو احسان جتا کر کے، تکلیف جتا کر کے، اپنے کیے ہوئے پر ہمت ہے تو اس دھول کو پکڑ کے بتا دے
جب دھول نہیں پکڑ سکتا طوفان آنے کی وجہ سے، تو تیرا عمل بھی ایسے ہی ہے۔ جو بھی تم کمائے تھے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں کمائے تھے، ایک لفظ آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ بچے ہو تو محسوس کرنا، باپ ماں ہو تو دعا کرنا۔ اللہ پاک نے آپ کی کمائی کا احساس کیا کہ آپ کمائے تھے، لیکن بربادی کا فتویٰ دیا کہ وہ کمائی برباد ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کمائی وجہ نہیں تھی، اس کمائی پر جو تم نے بدعملی کا لیبل لگایا، ریاکاری کا لیبل لگایا، وہ آج ہمارے معاشرے کے وہ بچے جو سعودی عرب جاتے ہیں، ماں باپ قطرہ قطرہ جمع کر کے ان کو سعودی عرب بھیجتے ہیں۔ بے شک وہ بچہ کماتا، بے شک کماتا، لیکن یہ بچہ وہ کمائی تیری ضرور ہے، یہ ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کمائی پر احسان مت جتا، کیونکہ قطرے قطرے دودھ کا بھی حساب نہیں بنے گی وہ کمائی۔ گہوارے میں جو ماں اور بہنوں نے تجھے لے کر کھیلا ہے، اس کا بھی احسان نہیں چکا سکتا، اور اگر میں کہہ دیا تو سمجھ جا کہ وہی ہے، اس ٹیلے کی طرح ہے، برباد ہو جائے گا وہ سارا عمل۔ تو اگر ایسی اولاد جنم لے چکی ہے تو ماں باپ سے دعا کرنے کی تلقین ہے کہ دعا کریں، اور سب سے پہلے بھیجنے سے پہلے ایک وصیت ضرور کرنا، بیٹا آج بھی تو میرا بیٹا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی بیٹا ہی رہے گا، کمائی کو بیچ میں مت لانا، یہ رشتہ بڑا پوتر ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ پورے ایک دم، ہاں ارے میں کما رہا ہوں کس کے واسطے، اچھا کرو علاج، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، ہو گیا۔ جہاں شادی ہوتی، ارے میں اتنا بھیجا، میں اتنا کرا، میں اتنا کرا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیکے سے کچھ آن رہے ہو؟ کنوارے میں تم صرف بیٹے تھے، شادی کے بعد بیٹے ختم، یہ کیا ہے کہ نہیں ایسا معاشرے میں اتنا کرا، میں اتنا کرا۔ ذرا سوچ، تو اپنے باپ کی منزل پر اور تیرا بیٹا بھی ایسے ہی کہہ رہا ہو، کیا دل میں گزرے گا یار؟ ایک لفظ صرف یاد کرے گی، ماں جب تیرے کو پیٹ میں رکھی تھی تو کتنا درد ہوا تھا، اور اس درد کے لیے میں جب تیرے باپ کو انفارم کیا تو سب چھوڑ کر کے دوڑتے ہوئے باپ نے ایڈمٹ کیا تھا مجھے تیری خاطر، اور لیکن آج تک میں نے نہیں کہا کہ مجھے درد ہوا ہے تیرے لیے، آج تک باپ نے نہیں کہا کہ مجھے درد ہوا ہے، کیونکہ تیری خوشی کے لیے کیا تھا، اور آج تو خوش ہے تو یہی تو اس کا مقصد تھا۔ جو تکلیف سہ کر کے تجھے احسان کا انہیں حق تھا جتانے کا نہیں جتایا، وہ جانتا ہے کہ اجر اللہ دینے والا ہے، ثواب اور عذاب کا مالک اللہ ہے۔ کیونکہ اولاد کنوارے تک اولاد رہتی ان کا احساس ہوتا، شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے، تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ پوری چیز پورا بایو ڈاٹا گنانے لگتے، میں اتنا کو بھیجا، میں اتنا بھیجا، پورا یہ میرے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے، میں سب لکھتے، کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ اولاد کو دیکھا نہیں۔ اللہ پاک لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی ہوئی کمائی پر اگر کچھ قدرت رکھنے کی، صلاحیت رکھنے کی سوچتے ہو تو احسان مت جتانا، ریاکاری مت کرو، دکھاوا مت کرو۔ زندگی کی ابتدا اور انتہا، بیچ میں کوئی بھی جتنے بھی ہچکولے والے پہلو آئے وہ سب کو تج دو، لیکن ابتدا اور انتہا آپ کی صحیح، آپ شروع سے لے کے آخر تک ایکول اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارو، امانت کے ساتھ زندگی گزارو، کچھ بھی کرو۔ غیروں کے لیے جب اتنا بڑا فتویٰ ہے کہ غیروں کو تم نے ایسا دینے کے بعد کیا تو تباہی آن پڑے گی، ماں باپ کے لیے ایسا سوچو گے تو کیا ہوگا بتاؤ تو؟ ارے فقیرہ کو غیر ہی چھوڑ دینا، غیر کو دینے کے وقت ایسی سوچ رہی تو ایسا فتویٰ ہے، تباہی آ گئی۔ اور آگے تو اتنا ڈیفیکلٹ جملہ ہے، دیکھیے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کچھ سمجھے آپ؟ اوپر میں بات آ رہی اے ایمان والو، اے ایمان والو، آخر میں کہہ رہا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب ایمان کا اسٹیٹس برقرار نہ رکھے کفر کے دلدل میں چلے جاؤ گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں سچائی، امانت، دیانت، آپ بڑے ہو جاؤ، بوڑھے رہو، کچھ بھی رہو، لیکن آپ کا جو سلیبس آف لائف ہے وہ آپ کا صحیح رہنا چاہیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ ماں باپ کے لیے اولاد ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ اولاد کے لیے ماں باپ ہے، یہ رسپانسبلٹی
اور یہ آپ کا شیڈول اگر قائم رہا تو انشاءاللہ صحیح زندگی گزرے گی. اور یا ایھا الذین آمنو کے بعد لا یهدی القوم الکافرین میں آپ نہیں آؤ گے، آمنو ہی میں رہو گے انشاءاللہ، آمنو ہی میں رہو. دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ابدیت کا تصور عطا فرمائے، معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ بنائے. آج کی اس درس کو بھی پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کی اعلیٰ اولاد کو، ہم سب کے بڑوں کو اس کا اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. دربار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک